إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتريتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، برادران اسلام، بزرگان دین و ملت و اخوانان اسلام، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ذات واحد، ذات کامل ہیں، جنہوں نے صرف اور صرف 6 دنوں میں اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اس میں بسنے والے رہنے والے ہر قسم کی مخلوقات کو بنایا
پھر عرش پر مستوی ہوئے، انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بنایا، ہماری تخلیق کی اور ہمیں اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا۔ پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد یوں ہی راہ ضلالت میں، گمراہی میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے بارہا ہر ادوار میں اپنے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچایا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسول پر، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ سامعین کرام، پچھلے 2 خطبوں میں ہم نے والدین کے متعلق اور ساتھ ہی ساتھ حسن اخلاق، اخلاق حسنہ کے متعلق سنا، جو کہ ایک معاشرے میں ہونے والے یا پھر ایک معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری تھا، اور وہ دونوں موضوعات معاشرے سے تعلق رکھتی تھی۔ گویا کہ آج کا میرا خطبہ موضوع ہوگا اسلامی معاشرہ اور معاشرے کی اصلاح کی جو بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے صرف اور صرف 3 کا ذکر کروں گا میں: خوف خدا، محبت رسول، اور تیسری جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جب تفصیل بیان کی جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گا، وہ ہے علم۔ یہ تینوں چیزیں جہاں پر انفرادی طور پر ضروری ہے، وہیں پر ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کی، بنایا اور انہیں جنت میں تنہ تنہا رکھا، جنت میں ان کو رکھا، ان کا من نہیں لگا۔ معاشرہ ایک انسان کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو رکھا، دونوں میں محبتیں پیدا کی، دونوں کو معاشرت مل گئی، دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی مل گیا۔ اسی طرح اگر ایک انسان کو تنہا کہیں چھوڑ دیا جائے، تنہا رکھ دیا جائے، تو یاد رکھیے وہ اکتا جاتا ہے، یاد رکھیے وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، ان کے ذہن میں ایک طرح کا چڑچڑاہٹ آ جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر اسے ایک معاشرے میں رکھا جائے، کئی لوگوں کے درمیان میں رکھا جائے، تو اللہ رب العالمین نے جو صفات ان کے اندر رکھی ہو، صفات حمیدہ رکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بڑے ہی اچھے انداز میں زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ معاشرہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے، لیکن معاشرے میں اچھائی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، ان برائیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایک معاشرے کو حسن اور اچھا معاشرہ بنانے کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی ہوگی۔ انسان کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان برائیوں سے انہیں نکالنا بھی ہوگا، خود کو بھی نکلنا ہوگا اور دوسرے کو بھی نکالنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے ازواج، تمہارے
رشتہ دار، تمہارے اہل کنبہ، تمہارے مال، یہ سارے کی ساری چیزیں تم اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹا دو. ان سارے کی ساری چیزوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لٹا دو. اگر ذرہ برابر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان میں کوتاہی کرو تو انتظار کرو، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو. یہ کس چیز کے سلسلے میں آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے سلسلے میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے سلسلے میں آتے ہیں. کہا کہ کتاب انزلنا، یہ ایسی کتاب ہے. قرآن کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کتاب انزلناہ الیکا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کی، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کی لتخرج الناس، جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو نکال سکتے ہو، جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو نکالو. کس سے؟ من الظلمات الی النور، جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، جو لوگ اندھیرے میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے اندھیرے میں ہو، کس کی طرف؟ نور کی طرف لے کر آؤ، نور روشنی کی طرف لے کر آؤ. معلوم ہوا قرآن کریم کا نزول اللہ رب العالمین نے اس مقصد سے بھی نازل فرمایا، اس چیز کے لیے بھی نازل فرمایا کہ ایک انسان قرآن کو اگر جانتا ہے، ایک انسان اگر قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، ایک انسان اگر قرآن کو سمجھتا ہے تو اس کے سمجھ سے اللہ رب العالمین کی دین کی طرف لوگوں کو بلائے. جو انہوں نے سمجھا انہیں دوسروں تک پہنچائے. جو لوگ کے نیکی کی طرف نہیں ہے، گناہوں میں ملوث ہے، ظلمات میں بھٹک رہے ہیں، شرک و بدعات میں ہیں، اللہ رب العالمین کے راہ سے گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، ایسے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف لایا جائے، اللہ رب العالمین کی طرف لے کر آیا جائے. یہ ایک معاشرے میں یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ قرآن کو جاننے والے لوگوں کو سکھائے، قرآن کے جاننے والے لوگوں کو قرآن کی طرف تعلیم آگے بڑھائے. لوگ قرآن کو جاننے والے، قرآن کا سمجھنے والے، قرآن میں جو انہوں نے سمجھا، قرآن میں جو بتایا گیا وہ لوگوں کو بتائے، تاکہ لوگ کیا ہو؟ ضلالت و گمراہی سے نکل سکے، راہ گمراہی سے نکل سکے، بھٹکتے ہوئے راہ سے نکل سکے، شرک و بدعات سے نکل سکے، برائیوں کے دلدل سے نکل سکے، گناہوں کے دلدل سے نکل سکے، اور شریعت اسلامیہ اور احکام کی پابند بن کر رہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہر چیز کے متعلق واضح کر کے بیان کر دیا ہے. چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، دینی سلسلے میں ہو، دنیاوی سلسلے میں ہو، اللہ رب العالمین نے ہر ایک مسئلہ کو واضح کر دیا ہے، ہر ایک مسائل کو واضح کر دیا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان ان کو سمجھ کر پڑھے، انسان ان کو سمجھ کر پڑھے، انسان ان کے حروف کو جانے، ان کے مطالب کو جانے، ان کے مفاہیم کو جانے، ان کی تفاسیر کو جانے، تب جا کر یہ ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. سب سے پہلی چیز جو اسلامی معاشرے میں بہت ہی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا. خوف خدا کیا ہے؟ اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لینا، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے جہنم کا خوف پیدا کر لینا. کبھی بھی خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان میں ایک طرح کا شک ہوتا ہے، تذبذب کے شکار ہوتے ہیں انسان. گناہ کے کام ہے اصل میں کیا؟ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو اور آپ کے دل میں بات پیدا ہو یا پھر آپ کے دل میں شک پیدا ہو کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، یا پھر اگر اس کام کو ہم نے کر لیا لوگوں کو معلوم ہو گیا تو لوگوں کی نظر میں ہم گر جائیں گے یا پھر لوگوں میں باتیں عام ہو جائے گی، اگر اس طرح کا خوف، اس طرح کی باتیں اپنے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے وہ گناہ کا کام ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان صدقہ و خیرات کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ صدقہ خیرات نیکی کا کام ہے، وہ کر رہا ہے، تو ان کو کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں فلاں انسان کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، ان کی امداد کر رہا ہوں، لوگوں میں اگر یہ بات عام ہو جائے تو لوگ کیا بولیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں اتنا اگر ریاکاری، اگر انسان کے اندر کبر یا پھر ریاکاری پیدا ہو جائے، اتنا آئے گا کہ میں ان کو دے رہا ہوں، لوگوں میں میرا نام مشہور ہو جائے گا، یہ بات پیدا ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو اتنا دے رہا ہوں، ان کو اتنی امداد کر رہا ہوں تو ان کی وجہ سے لوگوں میں میرا نام خراب ہو جائے گا، یا پھر لوگ اس سلسلے میں
بڑی چھوٹی باتیں بیان کیا کریں گے، لوگوں کی نظروں میں میں گر جاؤں گا، ایسا خیال نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا۔ یہی گناہ اور نیکی کام ہے۔ نیکی کے کام کرتے ہوئے دل میں رغبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور گناہ کا کام کرتے ہوئے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ ایک معاشرے کی اچھے معاشرہ اور حسن معاشرہ بنانے کے لیے، اچھا معاشرہ بنانے کے لیے انسان کو گناہ کے کام چھوڑنا ہوگا، خوف خدا پیدا کرنا ہوگا اپنے دلوں کے اندر۔ اگر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اگر انسان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، گناہ کا کام کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا، انسان چوری کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا، لوگوں میں لڑائی کرتے ہوئے، فتنہ فساد پیدا کرنے میں 100 بار سوچے گا، سوچتے ہوئے کام کرے گا۔ اور جب انسان سوچنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین سے بچنے کا فکر کر لے، تو گناہ کے کام بالکل ہی چھوڑ دے گا۔ یہ خود کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ خود کے لیے فائدہ مند کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا خود کا کہ ہم گناہوں کو ترک کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور معاشرے میں فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے سلسلے میں فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے سلسلے میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ان کے اثرات معاشرے میں رونما ہوگا، ان کے اثرات معاشرے میں رونما ہوگا، اور ان کو دیکھ کر، ان نیکیوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ دوسرے کئی لوگ ان نیکیوں کو کرنا شروع کریں اور برائیوں سے اجتناب کریں، برائیوں سے بچنے لگے۔ گویا کہ ان چیزوں سے ہم اپنے معاشرے کو اور معاشرے کے لوگوں کو برائیوں سے، گناہوں سے نکال کر نیکیوں کے درجات، نیکیوں کے اونچے مقامات پر لا سکتے ہیں، معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں، ایک اسلامی معاشرہ کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ یہ خوف خدا کے متعلق۔ اس کے بعد دوسری چیز محبت رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے درمیان تو اللہ کے رسول ہے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں، جتنے بھی احادیث ہیں، قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں بیان کی ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، ساری چیزوں کو بجا لائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم جاننے کے باوجود بھی ان سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جن چیزوں کو نافذ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بخوبی ادا کیا جائے، ان تمام چیزوں کو بخوبی ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں، ان کو حرام ماننا۔ اللہ کے رسول نے جو چیزیں حلال کی ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، وہ چیزیں کر گزرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اسے ہم دوسرے لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، اطاعت رسول۔ اگر کسی سے یوں کہا جائے کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو یا نہیں، یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو یا نہیں، تو یوں ہمارا جواب آئے گا، ہاں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی بھی محمد سے دوستی کرے گا یا پھر ان سے محبت کرے گا، گویا کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا۔ من آتانی، اللہ کے رسول نے کہا، من آتانی فقد آتا اللہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے لائے ہوئے شریعت سے محبت کی، گویا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے محبت کی۔ محبت کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث دیکھیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کس قدر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے نفس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی اپنے جان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں،
تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ الان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اب سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، اس وقت تم کامل مومن بن گئے، اس وقت تم کامل مسلمان بن گئے، اور تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اور ساری چیزوں پر غالب آ گئی۔ گویا کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قدر محبت کرنی ہوگی۔ ہم اللہ کے رسول کی امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے کہتے ہیں۔ کتنے ایسے کام کر گزرتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، جو ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنے سے منع کیا ہے، پھر بھی دھڑلے سے کرے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ یہ موضوعات بڑے اور ہماگیر ہیں، بڑا لمبا ہے۔ خوف خدا کا موضوع بڑا لمبا ہے، اسی طرح محبت رسول بھی بڑا لمبا ہے، لیکن ان تینوں کا مختصر آج کے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ علم۔ تیسری چیز علم ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو خوف خدا اور محبت رسول ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑا ہی اہم چیز ہے، بڑا ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کرنا شروع کریں، اللہ کے رسول کی احادیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کریں، تو لوگوں میں جو برائیاں ہیں، جو جہالت ہے، جو بددینی ہے، گمراہیاں ہیں، بدعات ہے، شرک ہے، ان ساری چیزوں کو آپ دور کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنے معاشرے سے رفع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں بہت ہی ضروری ہے، اور ان دونوں چیزوں کو جاننے کے لیے اور ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کے لیے جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے، قرآن اور احادیث کا علم ہے۔ آج ہم کالجز اور اسکولوں کی تعلیمات میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کالجوں کے بچوں سے آپ پوچھیں اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، ہم جو سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جواب دیں گے ان کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں رسول اللہ ہے نہیں ان کا نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ یہی جواب دیں گے کہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جہالت ہے۔ آپ قرآن کی تعلیمات حاصل کریں، احادیث کی تعلیمات حاصل کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کالج مت جائیں، یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسکول مت جائیں۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر بچپن میں نہ پڑھا ہو، جوان ہو، اگر جوانی میں نہ پڑھا ہو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہو، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سے علم؟ یہ دنیاوی علم دنیا تک محدود ہیں، دنیا جاننا ضروری ہے، لیکن آپ دنیا کو دین پر فوقیت مت دیں، دنیا کو دینی تعلیم پر فوقیت نہ دیں۔ ہاں آپ دنیاوی تعلیمات ضرور حاصل کریں، لیکن آپ کے اوپر جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ دینی تعلیمات ہیں۔ آپ دینی تعلیمات کو پہلے سیکھیں، پہلے قرآن کو سمجھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن کے معنی و مطالب کو جانیں، ان کے مفاہیم کو جانیں، احادیث کو پڑھنا سیکھیں۔ اگر آپ احادیث کو پڑھنا نہ سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں، گویا کہ آپ آنکھ والے اندھے ہیں، آنکھ والے اندھے ہیں۔ آپ دنیا کے متعلق ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے آپ کو وہی معلوم نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی کسی معاشرے میں سارے کے سارے لوگ جاہل ہوں، کوئی بھی انسان پڑھا لکھا نہ ہو، تو وہ معاشرہ چل نہیں سکتا۔ سارے لوگ اپنی اپنی رائے دیں گے یا پھر ادھر ادھر کی رائے بتائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوں اور سب کے سب اندھے ہوں، تو نہ وہ قوم نہ وہ معاشرہ ترقی کر سکتی ہے، نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے آپ پر کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں،
اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کریں. اگر جو چیز نہیں جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو علم یافتہ ہے، جنہیں قرآن اور احادیث کی تعلیم ہے، جو احادیث اور قرآن کو جانتے ہیں وہ لوگ، اور جو قرآن اور احادیث کو نہیں جانتے، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عمر ہو گئی ہے، یا پھر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جوان ہو گئے ہیں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ہم ادھیڑ عمر کو آ گئے، اب کیا کریں گے علم سیکھ کر. آپ پوچھے جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ کو معلوم تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، آپ کو معلوم تھا قرآن کا تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، احادیث کو جاننا ضروری ہے، لیکن آپ نے نہیں کیا. اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب دیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ یہی کہیں گے ہم دنیاوی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی عطا کی تھی، ہم اسی میں مصروف ہو گئے تھے، یہی جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر آپ جواب نہیں دے پائے تو یاد رکھیے آپ کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے، اور آپ کی سزائیں کیا ہو سکتی ہے. صرف اور صرف مسجدوں میں امام رکھ لینا کافی نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا ہوگا، مسجد کو آباد کرنا ہوگا. جمعہ کے دن دیکھتے ہیں ہم یہاں سے وہاں تک بھر جاتے ہیں، اور جمعہ کی عصر میں صرف 4 5 10 لوگ نمازی آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر. آپ صرف اور صرف جمعہ کو آتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو فرض کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو فرض نہیں کیا ہے، گویا کہ سنت مؤکدہ میں سے آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ میں سے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دے رکھی ہے ان چیزوں پہ کیا کرتے ہیں؟ عائش کرتے ہیں، بس یوں ہی آئے گئے زندگی گزار دیے. یاد ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اشرفیت دی، سب سے اونچا مقام دیا. اگر ہم اپنی اشرفیت کا صحیح سے استعمال نہیں کریں گے، یا پھر اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس کو ہم یوں ہی گنوا دیے، تو ہمارا اور ان مخلوقات کا جو ہم سے الگ ہیں، جیسے چوپائے ہیں، چرند ہے، پرند ہے، ہمارا اس میں ہم میں اور اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا. ان کا کیا ہے؟ پیدا ہوئے، کھائے پیے، مر گئے. ہمارا بھی اگر وہی ہوا تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کیجئے، معاشرے کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کیجئے، علم سیکھیے. آپ نہیں جانتے ہیں، جاننے والوں سے پوچھئے. محبت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو آپ نہیں جانتے ہیں، جو جانتے ہیں ان پر حتی الامکان عمل کرے، نہیں جانتے ہیں جاننے والوں سے پوچھے. یہ 3 چیزیں جو بنیادی تھی معاشرے کی اصلاح کے لیے، میں نے ان کو بیان کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہم نے غفلت کی زندگی گزاری ہیں ان غفلتوں سے نکال کر، جو ہم نے گناہوں کی زندگی گزاری ہیں ان گناہوں سے نکال کر، اللہ رب العالمین ہمیں نیک راستے پر گامزن رکھے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہم میں سے ہر ایک کو شریعت اسلامیہ اور احکام کا پابند بنا کر زندہ رکھ. ہمیں ایک دوسرے کی امداد کرنے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے اور اپنے آپ کو نیک اور صالح بنا کر زندہ رکھ. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.